بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں حکیم ناصر علی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں قافلہ اخلاص میں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سرخ جنات کے نقشے اور عامل جنات کی حقیقت۔ بہت سے لوگوں نے مجھے، ہمارے ممبرس نے بھی، قافلہ اخلاص کے ممبرس نے بھی مجھے واٹس ایپ میں اور پرسنل میسیجز میں بہت سے لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ سرخ جنات کی حقیقت کیا ہے، سرخ جنات کے نقشوں کی حقیقت کیا ہے، اور عامل جنات کون ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کچھ ڈیٹیلز بتائیں۔ بہت سے لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں پوچھا، کمنٹس میں بھی بہت سے لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں پوچھا۔ تو میں نے واٹس ایپ میں، ہماری گروپ میں نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس کے اوپر بناؤں گا، تو اسی لیے میں اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں عامل جنات کون ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ہر جن عامل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات، اگر ہر جن عامل ہوتا تو انسانوں کا جینا حرام ہو جاتا۔ یہ بات لاجیکل بات ہے، آپ اس کو دماغ میں بٹھا لیں، کیونکہ جنات کی جو تعداد ہے، جو ان کے پاپولیشن ہے، وہ انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر آسمان سے کوئی اگر سوئی پھینکتا ہے تو سوئی نیچے گرنے سے پہلے جنات کو ٹچ ہو کر ہی نیچے آئے گی، اتنا جنات کا پاپولیشن ہے دنیا میں۔ انسانوں سے کئی گنا زیادہ ان کی پاپولیشن ہے دنیا کے اندر۔ اگر ہر جن عامل ہوتا، انسانوں کا جینا حرام ہو جاتا۔ یہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیجئے۔ دیکھیے، فار ایگزامپل آپ کے ہاتھ میں آپ کا فون ہے، آپ نے فون کے اوپر پاسورڈ لگایا ہوا ہے۔ اب میں آپ کا فون لے کر، آپ نے مجھے پاسورڈ بھی نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن میں نے اس کو ہیک کر دیا اور میں ایکسیس ہو گیا آپ کے فون کے اندر، اور آپ کے فون کے سارے ڈیٹا کو میں نے ریٹریو کر لے لیا۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات، اب ویب سائٹ ہوتی ہے، بہت ساری ویب سائٹ، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ میں نے فون کی مثال اس لیے دی کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اس بات کو۔ اگر آپ کا فون میں آپ نے پاسورڈ ڈالا ہے، پیٹرن لاک ڈالا ہے، اور پھر بھی وہ ڈالنے کے باوجود بھی میں اس کے بغیر، آپ نے مجھے پیٹرن نہیں دیا، پاسورڈ نہیں دیا، لیکن میں اس کے بغیر بھی آ کر کے آپ کے فون میں ایکسیس ہو گیا، تو کیا اس ایسے آدمی کو آپ ایک آرڈینری آدمی کہیں گے یا ہیکر کہیں گے؟ فار ایگزامپل، ایک ویب سائٹ ہے، اب ویب سائٹ کے اوپر آپ اس کے اندر کے ڈیٹا کو، ڈیولپرز کے ڈیٹا میں آپ ایکسیس نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ڈیولپر کے ڈیٹا میں ایکسیس ہو رہا ہے تو یہ ایک آرڈینری آدمی نہیں ہے، یہ ہیکر ہے۔ اس کو پتہ ہے اس لاک کو کیسے توڑنا ہے اور اس کے اندر کیسے گھسنا ہے۔ اسی طرح فون، جب آپ کے فون میں وہ ایکسیس ہو رہا ہے تو یہ معمولی آدمی نہیں ہے، یہ ہیکر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، انسان کے اندر ایک سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے۔ ہر کوئی سیکیورٹی کو توڑ کر اندر ایکسیس نہیں ہو سکتا۔ جو بھی جن انسان کی زندگی میں مداخلت کرتا ہے، انسانوں کی زندگی میں مداخلت کرتا ہے، سحر کے ذریعے ہو، اثرات کے ذریعے ہو، یعنی جنات سے سحر کا کام کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ادھر سے ادھر لانا تھا۔ ان شارٹ، انسان کی زندگی میں، اس کی لائف کے اندر، انسانوں کی زندگی میں، ان کی لائف کے اندر جو انٹرفیئر کرتا ہے جن، یہ جن عامل جن ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکیورٹی بنائی ہے انسان کی۔ اس سیکیورٹی کو ہر کوئی ایکسیس نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اندر گھس نہیں سکتا۔ اس کے کچھ کوڈز ہوتے ہیں، جیسے اب میں نے بتایا فون کے اندر جانے کے لیے آپ کو کوڈ چاہیے، تو ہر کوئی اس کے اندر ایکسیس نہیں ہو سکتا۔ اب اس کوڈ کو توڑ کر اگر کوئی ایکسیس ہو رہا ہے تو وہ ہیکر ہے۔ اسی طرح انسان کی جو سیکیورٹی اللہ تعالیٰ نے بتایا، جسے اورا بھی کہتے ہیں، اورا، انسان کی جو سیکیورٹی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کو اگر توڑ کر کے کوئی اندر گھس رہا ہے تو یہ عامل ہے، اس کی لائف میں انٹرفیئر ہو رہا ہے، مداخلت کر رہا ہے، تو یہ عامل ہے۔ بیکاز اس کو وہ کوڈ پتہ ہے، اس کو کس طرح ہیک کرنا ہے اس کو پتہ ہے، اس میں کس طرح ایکسیس ہونا اس کو پتہ ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر وہ ہم دیکھتے ہیں میتھولوجیکل پکچروں وغیرہ میں، کھل جا سم سم تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس منتر، کچھ منتر ہوتے ہیں جس منتروں سے آپ اندر جاتے ہیں، ایکسیس ہوتے ہیں، اور پھر باہر بھی آتے ہیں اسی منتر سے۔ جس طرح ہاروت اور ماروت کے بارے میں بتایا جاتا تھا، وہ آسمانوں پہ جانے کے لیے کچھ پڑھتے تھے، اور پھر آسمانوں سے نیچے اترنے کے لیے، پھر واپس نارمل لائف میں آنے کے لیے کچھ پڑھا کرتے تھے وہ۔ تو اسی طرح جب آپ انسان کی زندگی کے اندر مداخلت کرتے ہیں تو اس کے کچھ وظائف ہیں، کچھ ذکر ہیں، کچھ ڈھنگ ہے، کچھ کوڈز ہیں، کچھ پاسورڈز ہیں، کچھ منتر ہیں۔ وہ منتر سے ہی آپ انسان کی زندگی میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس منتر کو جان لیا، جیسے کہ اب سورہ اخلاص آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے پڑھا اور یہ کھل گیا، ایسا نہیں ہے۔
سورہ اخلاص کے معلوم ہونے کے بعد میں آپ کو اس کے اوپر ریاضت کرنی پڑتا ہے۔ رجال الغیب کی پلے لسٹ کے اندر میرا ایک ویڈیو ہے، عبداللہ نے کہا عبداللہ کی ماں سے کہ عبداللہ کو معاف کر دے، ایک ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ ساری بات۔ عامل جنات جو ہوتے ہیں یہ عملیات پر پریکٹس کرتے ہیں، یہ انسانوں سے عملیات سیکھتے ہیں۔ کچھ بزرگ جنات ہوتے ہیں جو پرانے بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والی بزرگ ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آسانی سے ایکسیس کر سکتے ہیں جنات، جس پر ہم ایکسیس نہیں کر سکتے۔ جو نیک بزرگ ہوتے ہیں، جو اللہ والی بزرگ ہوتے ہیں، جو خلندر ہوتے ہیں، خاص کر وہ جناتوں سے کام نہیں لیتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو جنات ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے اللہ والے بزرگ ہوتے ہیں، جو خلندر ہوتے ہیں، وہ ان سے کام نہیں لیتے ہیں۔ کچھ چھوٹے موٹے انسان ہوتے ہیں، کبھی کبھار کسی کام کوئی چیز کوئی حرکت ان کی پسند آ جاتی ہے، یا پھر وہ جناتوں کو قابو کرتے ہیں، جیسے بولتے ہیں نا جناتوں کو قابو کرنا، جناتوں کو قابو کرتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں۔ یہ ان کو جگانے کے چکر میں، ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے چکر میں ان کو عامل بناتے ہیں، عملیات سیکھ لیتے ہیں۔ اور جنات میں عامل بھی ہوتے ہیں، حکیم بھی ہوتے ہیں، بہت ساری خوبیاں ان میں بھی، جس طرح ہمارے یہاں بھی اب عامل بھی ہے، حکیم بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، ایسا جو کمبینیشن رہتا ہے، اسی طرح جناتوں میں بھی کمبینیشن رہتا ہے۔ وہ عملیات انسانوں سے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، وہی بول رہا ہوں میں، عبداللہ نے کہا عبداللہ کی ماں سے، رجال الغیب کی اس پلے لسٹ میں یہ ویڈیو ہے، آپ ویڈیو کی لنک اوپر بھی دکھائی دے رہی ہے، آپ دیکھ لیں۔ اس ویڈیو میں نے کلیئر سے بتایا ہے۔ تو یہ لوگ انسانوں سے آ کر کے عملیات سیکھتے ہیں، تو ان کے اندر جو بوڑھے پرانے بزرگ ہیں، ان کو کچھ ٹوٹکے، کچھ وظائف بھی پتہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کبھی کسی دوستی ہو جاتی ہے انسانوں سے، تو یہ لوگ کچھ وظائف بتا دیتے ہیں، کچھ حکیمی نسخے بتا دیتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ لوگ بتاتے ہیں، کچھ ہیلپ کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح ان میں برے بھی ہیں، برے جنات بھی ہیں۔ اکثر اور بیشتر یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، ان کی فطرت میں شر ہے۔ ان شارٹ جنات کیا ہیں، یہ ویڈیو میری دیکھ لیجئے، اس کی بھی لنک آپ کو اوپر دکھائی دے رہی ہے، آپ دیکھ لیں۔ یہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی فطرت میں شر ہے، بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، تو میں ان کو وہ نہیں سنانا چاہتا میں۔ کئی سال کی ان کی اور اس جن سے دوستی تھی، عمر بھی بہت ہو گئی تھی دونوں کی۔ آخر میں آ کر کے کچھ بات پسند نہیں آئی جن کو، اور وہ لڑ کر کے چلا گیا۔ تقریباً 5 سے 6 پیڑھی تک یہ لوگ تڑپتے رہے ہیں، پیڑھی تک اتار دیتا ہے یہ تکلیف، فاقہ بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ ان سے لینا بھی، وہی بولتے ہیں نا ہمارے یہاں پولیس والے کی، نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی، تو ان سے دوستی کرنا بھی اچھا نہیں ہے، دشمنی کرنا بھی اچھا نہیں ہے، بہتر ہے ان کے چکر میں پڑنا ہی نہیں ہے۔ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جنات میں عاملین بھی ہوتے ہیں، جو کسی کے ساتھ میں کام بھی کرتے ہیں، وہ لوگ سامنے والے کا حال بتاتے ہیں، تسخیر وغیرہ جو بولتے ہیں نا، ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس کو فلانا پرابلم ہے، فلانا پرابلم ہے، اس کا علاج ایسے کرو، اس کو ایسا نقشہ دو، ویسا نقشہ دو۔ جب وہ کہتے ہیں تبھی آ کر کے نقشے کے اوپر آپ کی ریاضت بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو وہ وہی عمل دیں گے جس کے اوپر آپ کی ریاضت ہے، جس کے اوپر آپ کی پکڑ ہے، وہی عمل دیں گے۔ تو ان میں بھی عامل بھی ہوتے ہیں، حکیم بھی ہوتے ہیں، کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ اینی وے، علم کے لیے جان لینا بہت ضروری ہے۔ ان جنگلوں میں نہیں پڑھنا ہے۔ لقد خلقنا الانسان، اینڈ آف دی ڈے، قافلہ اخلاص کا مقصد کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم۔ انسان سے بہتر چیز ہی نہیں ہے، اللہ خود فرما رہا ہے، اس نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے آپ کو، یو آر بیٹر دین آل، سب سے بہتر ہو تم۔ میرے کریشن میں سے سب سے بہترین کریشن جو ہے وہ انسان ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ تو ہم کیوں بھاگیں ان کے پیچھے، ان کے پیچھے؟ ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ کریں آپ پلیز۔ تو ان کے پیچھے ہم کو پڑھنا نہیں ہے۔ انسان اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے۔ اب یہ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، مخلوق سے لے کر مخلوق کو کیا بانٹو گے، مالک سے لے کے مخلوق کو بانٹو۔ یہ کیا دے پائیں گے؟ ان کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، یہ اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ ان کو تمہاری لمٹ اور تمہاری حد ان کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ جب دیتا ہے اس کو تمہارا بھی پتہ ہے، اور سب کا بھی پتہ ہے، سامنے والے کا بھی پتہ ہے۔ وہ پاور آپ کے پاس موت تک رہے گا، اور انکنڈیشنل رہے گا۔ یہ لوگ آئیں گے بھی تو کنڈیشنل آئیں گے آپ کے ساتھ۔ حمزات کے اوپر ابھی بھی بہت سارے سوال باقی ہیں۔
جو میری ایک دوسری سیریز چل رہی ہے، مجھے آؤٹ آف ٹاپک اس لیے بات کرنا پڑا کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کی ہے، تو میں اس کے لیے آؤٹ آف ٹاپک جا کر کے 4-5 ویڈیو جو ابھی بنیں گی، یہ میں آؤٹ آف ٹاپک کی بات کر رہا ہوں پورے بھی. ہمارا مین جو سیریز چل رہی ہے اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز باقی ہیں، جس کے اندر میں آپ کو ثابت کر کے بتاؤں گا، ایک ایک ثبوت دے کر بتاؤں گا کہ 99% جو کالا جادو ہے، 95% کالا جادو جو ہے وہ حمزات کے اوپر کھڑا ہوا ہے. 5% جو ہے وہ جنات وغیرہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، جن اور دوسری مخلوقوں کے ساتھ. 95% حمزات کون ہے؟ انسان کے ساتھ رہنے والا. سارے قوالا جادو رہنے دو، کالا جادو رہنے دو، کسی بھی قسم کا جو جادو ہے، 95% اس کی بنیاد اور اس کے بڑے بڑے جو وظائف وغیرہ ہیں یہ حمزات کے ہی ہیں. 95% حمزات سے کام ہوتا ہے ان کا. کیوں حمزات سے کام ہوتا ہے؟ کیوں جنات سے کام نہیں ہوتا؟ کیوں فرشتوں سے کام نہیں ہوتا؟ کیوں حمزات کو استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ حمزات انسان کے ساتھ میں پیدا ہوتا ہے، انسان کے ساتھ میں زندگی جیتا ہے، انسان کے لطائف کے اثر اس کے اوپر پڑے جاتے ہیں. خالی وہ اثر پڑنے کی وجہ سے یہ حال ہے اس کا. پھر انسان کیا چیز ہوگا آپ اندازہ لگاؤ. جو کرتا ہے حمزہ تو انسان کے پاور کو یوز کر رہا ہے، جو جنات نہیں کر سکتے ہیں. آپ سمجھو اس بات کو. انشاءاللہ وہ سیریز ہماری کنٹینیو ہوتی رہے گی تو میں اس کے اندر حمزات کے واقعات آپ کو بتاتا رہوں گا. 52 کلوا کون ہے، 52 بھیرو کون ہے، 56 کلوا کون ہے، 5 بواریاں کون ہیں، یہ میں ان کے اوپر بات کرتا رہوں گا. آپ سنتے رہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کتنی لیول تک کام کرتے ہیں. جو بھی ہائی لیول کے، جو ٹاپ لیول کے جو کام کرتے ہیں وہ حمزات سے ہی کام کرتے ہیں. ساری کی ساری بنیاد کالا جادو کی، سارا کالا جادو آ کر کے حمزات کے اوپر ٹکا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کے ساتھ میں کچھ عرصہ گزارتا ہے، اس کے بس تھوڑا سا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے. اثر یہ چیز ہے تو پھر کامل کا کیا پاور ہوگا، اندازہ لگائیں. تو ان چیزوں کے پیچھے آپ نہ پڑیں. اب ہم آتے ہیں سرخ جنات کے اوپر. دیکھیے سرخ جنات اور حیوان دونوں ایک ہی ہیں. یہ ٹاپ کوالٹی ہے، ہائر کوالٹی مانا جاتا ہے اس کو. جنات کے اندر جو ہے ایک دم ہائر کوالٹی جو ہے، جو ٹاپ کوالٹی ہے اس کو سرخ جنات کہتے ہیں. اور یہی حیوان بھی ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں. اصل میں ان کو ٹاپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ باب ملکوت کے قریب تک جا سکتے ہیں. باب ملکوت تک نہیں جا سکتے ہیں، ان کی رسائی قریب تک ہے، اس کے قریب تک جا سکتے ہیں. باب ملکوت عالم ملکوت کا جو باب ہے اس کے قریب تک جا سکتے ہیں. باب تک بھی نہیں جا سکتے، دوسرے عالم کی تو بات چھوڑو، اس کے قریب تک جا سکتے ہیں. یہ زیادہ پاورفل ہوتے ہیں. جو جنرل جو جنات ہوتے ہیں ان سے یہ 1000 گنا پاورفل ہوتے ہیں. جیسے اگر ایک جن کی سمجھ لو آپ 1 ہاتھی کی طاقت ہے، تو ان کی جو طاقت ہوتی ہے وہ 1000 ہاتھیوں کی طاقت کی ہوتی ہے. پھر ہم وہیں پر آ رہے ہیں، بیک ٹو دی پویلین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سوچیں پھر بات کو، کیوں آپ بیکار میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اس کے پیچھے پڑ کر؟ یہ آخر میں جنی ہی ہے. اس کے نقشے، ان کے جو نام ہوتے ہیں نا، ان کے نام کی عدد نکال کر ان کا نقشہ بناتے ہیں. کیا بیوقوفی ہے یار. جب آپ کو سامنے ادھر آ کر کے کوہ نور پہاڑ کھڑا ہوا ہے، آپ معمولی کنکر پتھر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ یوزلیس ہیں. جنات سے کام لیتے ہیں، جنات سے مدد کرتے ہیں. دونوں ایک ہی ٹاپک ہے. سرخ جنات بھی ایک ہی ہے، عامل جنات بھی ایک ہی ہے. وہی حساب ہے. ان کا پاور زیادہ. ہم کو کیا ضرورت ہے، کیا کرنا ہے ہم کو ان سے؟ نالج کے لیے آپ جان سکتے ہیں. ان کی تسخیر کرنا، ان کو قابو کرنا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سن لیں، ایک حدیث کو سن لیں، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک شریر جنات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا. آپ نے اس کو ستون سے باندھ کر رکھ دیا. مدینہ منورہ کی مسجد میں اس کو ایک ستون سے باندھ دیا. پھر آپ کو خیال آیا اور پھر کھول دیا. صبح جب صحابہ آئے دوسرے تو ان سے کہا کہ میں نے ایک جن کو اس ستون پہ باندھا تھا، لیکن پھر مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی تو میں نے اس کو کھول دیا. سلیمان علیہ السلام نے دعا کیا تھا، اے اللہ جس طرح کی حکومت تو نے مجھے دی ہے ایسی حکومت تو کسی کو نہ دے. ان کو ایسی حکومت تھی کہ وہ سب پر حکومت کی ہو. جنات پر بھی ان کی حکومت تھی، جنات کو وہ قابو کرتے تھے. آپ نے دعا کی تھی اور وہ دعا کو اللہ نے قبول بھی کر لیا تھا. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دعا یاد آئی کہ میرے بھائی نے ایسی دعا کی تھی کہہ کر اس کو آزاد کر دیا. یہ بات کہی آپ نے صحابوں سے.
ان سے مدد لینا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، ان کی مدد کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھ لو آپ، سرخ جنات، کالا جنات، پیلا جنات، مریخ جنات جیسے بھی ہیں سب کے سب وہی ہیں، تو ان سے جتنا دور رہو گے اتنا فائدے میں رہو گے، اللہ بھلا کرے گا۔ تو آپ اس لیکچر میں ہم نے جانا کہ سرخ جنات کیا ہیں، سرخ جنات کے نقشوں کی حقیقت کیا ہے۔ جتنا ٹائم ویسٹ آپ اس کے سرخ جنات کے نقشوں میں، ایک چیز ہے معمولی، سرخ جن ہے، اس کے نقشوں کی آپ نقشوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ڈزنٹ میک اینی سینس۔ 15 کے نقشے کے اوپر اتنی محنت کرو، دیکھو اس کا پاور، پاگل ہو جائیں گے آپ۔ سارے عدد کا جو اینڈ ہے وہ 1 to 9 ہے، کلیہ 1 to 9 ہے۔ اماں حوا کی عدد ہے 15، بابا آدم کی عدد ہے 45۔ اس کو بولتے ہیں 15 کا نقشہ، ہر لائن میں 15 کی عدد ہے، پورا ملا کر گنیں گے تو 45 آئیں گے۔ پاورفل نقشہ ہے، پاورفل نقشہ، اس کے اوپر محنت کرو، سب چھک ماریں گے سامنے تمہارے۔ اگر نقشوں میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف 15 کے نقشے کے اوپر آتشی چال پر محنت کرو، جتنی کر سکتے ہو اتنی کرو، جی جوڑ کر کرو۔ جو میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بتایا ہے، میں نے اجازت بھی دی ہے 15 کے نقشوں کی، آپ اس کو دیکھیں اور اس طرح سے اس کی زکوٰۃ ادا کریں، کافی ہے، کوئی نقشے کی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ 15 کے نقشے کا پورا کورس ہو جائے گا اس کے بعد میں انشاءاللہ مربی کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ 2 نقشوں کو آپ سمجھ جائیں کافی ہے، کوئی دوسرا نقشے لکھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کی زکوٰۃ ادا کرنے کی، ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اجازت دیں، اگر کچھ بھی ڈاؤٹ ہوگا اس سلسلے میں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔